बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर यह है कि हुकूमत को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है। ये मैसेज हुकूमत के लिए 15 दिन 14 दिन इनके अंदर अंदर एक्ट करने का है, और हुकूमत को कहा गया है कि आईनी तरमीमी पैकेज ये चाहिए, ये मंजूर चाहिए, ये हर हाल में चाहिए, ये होना है, और इस पर कोई बात नहीं सुनी जाएगी, ये हुकूमत को बताया गया है। इसीलिए आप ये देखिए कि हुकूमत को तमाम तर हजीमत उठाने के बावजूद सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर, तज्जियाकारों के हाथों और तो और ख़ुद अपने अराकीन के हाथों भी, हामिद मीर साहब बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही बड़ों से ये कहा कि हमें मुसव्विदा तो दिखाइए, हमें बताइए तो सही कि हमें किस चीज़ पर वोट करना है। बाज़ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमें आपने भेड़ बकरियों की तरह बंद किया हुआ है, तो ये कैसे किया जा सकता है, हमें कुछ तो बताएं। हम वोट लेकर आते हैं तो हमें कुछ बताना होगा, हमें जवाब दें कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत मजबूर है और शदीद मजबूर है। इसीलिए इमरान खान साहब भी आज जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इन्हें तरमीम लानी ही लानी है, तो ये कुछ भी करें। तो तमाम तर हजीमत उठाने के बावजूद, शर्मिंदगी बेइज्जती हो जाने के बावजूद भी आप देखिए कि मुसलसल कोशिश जारी है, और आज़ाद सेनेटर मोहसिन नकवी, ना नून के, ना पीपी के, ना एमक्यूएम के, मोहसिन नकवी जाते हैं फजलुर रहमान से, बार बार मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, और जाकर उनसे बाकायदा, चूँकि उम्र में बड़े हैं फजलुर रहमान, उनसे वो मिलते हैं, और मिलते हैं इंतहाई झुककर एहतराम के साथ, और फजलुर रहमान को फिर पैगाम पहुंचाया जाता है। जो खबर मैं आपको पहले भी दे चुका, ये खबर वैसे भी आ रही थी कि फजलुर रहमान को ओहदों की ऑफ़र की गई है, और बताया गया है कि आईनी तरमीमी पैकेज उस पर काम करना है। अब ये जो हुकूमत वाला पैकेज है, फजलुर रहमान साहब की जो मुलाकात हुई, असद कैसर साहब के घर पर आए थे, आरिफ अलवी साहब वहाँ मौजूद थे, असद कैसर साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी। वहाँ फजलुर रहमान ने साफ तौर पर कहा कि जो हुकूमत का पैकेज था, आईनी तरमीमी पैकेज, वो हमने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, यानी तमाम का तमाम मुस्तरद कर दिया, उसमें कोई एक दो चीज़ें नहीं, वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद हो गया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर फजलुर रहमान से कहा था, इस पर बात हुई है, और मोहसिन नकवी ने भी ये चीज़ की है कि आप तरमीमी पैकेज में अपना ड्राफ्ट लेकर आइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरमीमी पैकेज में अपना ड्राफ्ट लेकर आएगी, मिलकर इस पर काम कर लेते हैं, लेकिन ये तरमीम करनी है। अब ये तरमीम क्या करनी है, इस तरमीम में इनको सबसे पहले दो चीज़ें लाजमन चाहिए। ये जो लाजमी दो चीज़ें हैं, इनमें एक है आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत, और दूसरा वफाकी आईनी अदालत में इस अदालत का सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होना। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर एक अदालत आएगी, और उस अदालत का जो चीफ जस्टिस है, अभी ये कोशिश टू द एक्सटेंट ऑफ 70% बाकी है, इस पर जिद बाकी है, इस पर कोशिश बाकी है, और ये कोशिश की जाएगी कि उस अदालत का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लाया जाए। ये कोशिश पूरी तरह से की जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ आज जो खिताब कर रहे थे, वहाँ पर भी वकला नुमाइंदों ने बता दिया कि ये काजी फाइज ईसा को नवाजने की कोशिश है, ये नहीं किया जा सकता, ये हम नहीं होने देंगे, ये साफ तौर पर बताया गया। लेकिन बड़ी ज़ोरदार कोशिशें जारी हैं मुस्लिम लीग नून की, बड़ी ज़ोरदार कोशिशें जारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और साथ ही आज़ाद सेनेटर मोहसिन नकवी की फजलुर रहमान को बनाने के लिए। फजलुर रहमान के पास मैजिकल नंबर है, और साथ ही कुछ नंबर काजी फाइज ईसा की अदालत से मिला था। ये कह दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो होंगे मंसूर अली शाह साहब। ये बाज़ाब्ता तौर पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कह दिया, लेकिन कहा कि 26 अक्टूबर से वो चीफ जस्टिस होंगे। बात यह कि काजी फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले कर दिया गया था, मगर अब की बार ये काम नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऐसा करने से जो काजी फाइज ईसा वाला मामला है वो भी ख़त्म हो जाता है, और अपनी भी हजीमत का सामना करना पड़ता है। तो जब आप लाने लगें फेडरल कोर्ट का, वफाकी आईनी अदालत का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो उस वक्त काजी फाइज ईसा मौजूद हों। आपको एक और केस याद आ रहा है जो
تعیناتی کے موقع کا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ تب تک موجود ہو، اس لیے نوٹیفیکیشن ابھی نہیں کیا جا رہا. نوٹیفیکیشن ہونے سے ہوگا یہ کہ بھلے وہ ود افیکٹ فرام 26 ہوگا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ فارغ ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے. تو قاضی فائز عیسیٰ پوری طاقت کے ساتھ آخر وقت تک موجود ہوں. ویسے بھی جج آخری منٹ تک، آخری سیکنڈ تک جج ہوتا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ جج موجود ہوں اور وہاں سے ان کو ایلیویٹ کیا جا سکے، یہ اب پوری کوشش ہے حکومت کی. تو بلاول کے ڈرافٹ میں اور فضل الرحمان کے ڈرافٹ میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فرق کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اس حوالے سے کہ قاضی فائز عیسیٰ وہاں آ جائیں آمادہ ہے. پیپلز پارٹی اس سلسلے میں بھی آمادہ ہے کہ وہاں جو جج آئے گا اس کی عمر 68 سال ہوگی ریٹائرمنٹ کی، تو وقت بڑھ جائے گا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں سے 5 سال کے لیے مزید دستیاب ہوں گے. یہ کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی اب بھی باقی ہے. اور فضل الرحمان نے اس چیز کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ ایج بڑھائی جائے. دوسرا یہ جو معاملہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت، تو وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس میں آپ چیف جسٹس لائیں، اس کا چیف جسٹس تو وہ آ جائے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ اس بات پر بھی رضامندی نہیں ہے. تو یہ بڑی مصیبت ہے اور حکومت کو یہ بتایا گیا ہے. حکومت کو کون بتاتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ حکومت کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اس لیے پورا زور لگا کر ہر حال میں قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب آپ ان حالات میں دیکھیے کہ اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے لیے. سابق جج سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ سربن جلال عثمانی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کا قیام ٹوٹل ڈیزاسٹر ہوگا، یہ نہیں کیا جا سکتا. اعظم نذیر تارڑ آج جب خطاب کر رہے تھے تو ان کے سامنے موجود وکلا نمائندوں نے کہا کہ قاضی صاحب کے کنڈکٹ سے زیادہ تر ممبران خوش نہیں ہیں پاکستان بار کونسل کے. سپریم کورٹ میں آئینی بینچز بنا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز، یعنی سپریم کورٹ کے اوپر کسی کو لا کر نہ بٹھائیں. آئینی عدالت میں موجودہ چیف جسٹس کو بار نہیں مانے گی. یہ نوجوان وکیل نمائندے نے اعظم نذیر تارڑ کو بتا دیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر موجودہ چیف جسٹس ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. اب فضل الرحمان صاحب پورا کا پورا جو پلان ہے وہ مسترد کر چکے ہیں. عارف علوی صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کی، اس میں عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا گیا ہے. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف آگے جا کر فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ اگلے انتخابات میں جو شاید 6-7-8 مہینے میں ممکن ہے، ان انتخابات میں فضل الرحمان کی جماعت کو انتخابات کے بعد اپنا اتحادی بنا سکتی ہے، اس پر ڈسکشن ہوا ہے. یہ میں آپ کو بطور خبر اس وقت بتا سکتا ہوں. اور فضل الرحمان نے جو حکومت کا پلان ہے وہ مسترد کر دیا. اس پلان پہ سوچا جا سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون نے اس موقع پر کیا کیا؟ 2 کام کیے. مسلم لیگ نون نے اپنے حامی صحافیوں کو فوری طور پر کہا کہ 2 کام فوراً شروع کر دیں. ایک، بتائیں کہ فضل الرحمان کو، سلیم خان صافی صاحب کو دیکھیے، وہ جیو کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ فضل الرحمان کو انتہائی تذلیل کا نشانہ بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. مسلسل ڈیزل 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 کہا گیا، یہ ایسا مولوی ہے، مولانا کہنا توہین ہے، عمران خان نے کہا تھا، یہ تمام باتیں کی گئیں. یہی تمام لوگ یہ نہیں بتاتے کہ سیاست میں اسی طرح سے مخالفت کرتے ہوئے فضل الرحمان نے یہودی ایجنٹ، زانی اور نہ جانے کیا کچھ عمران خان کو کہا تھا. تو یہ دونوں جانب سے ہوا تھا. اب اگر اس میں گنجائش دکھائی جا رہی ہے تو دونوں جانب سے دکھائی جا رہی ہے. مشکل صورتحال ہوتی ہے سیاسی جماعت کے لیے، لیکن دونوں جانب سے گنجائش دکھائی جا رہی ہے. تو یہ صحافی یہ نہیں بتائیں گے کہ فضل الرحمان کی جانب سے کیا کچھ کہا جاتا رہا ہے. ناکام ہو جائیں گے تو پھر یہ لوگ وہ بھی بتائیں گے، چلائیں گے بھی. اب اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف نے آئینی ترامیم کو ناکام بنایا. ابصار عالم صاحب سما کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو کچھ اس میں شقیں تھیں وہ پسند نہیں آئیں، نواز شریف نے ناکام بنا دیا. نواز شریف نے ناکام بنا دیا. نواز شریف 2 بار اسلام آباد گیا. پہلی بار مریم اورنگزیب مریم نواز کے ساتھ نواز شریف اسلام آباد گیا، دوسری بار پھر گیا اور پھر اتوار کو واپس آیا جب اسے پتا چلا کہ فضل الرحمان سے ملاقات نہیں ہوگی. خبر تو یہ آ رہی ہے کہ شہباز شریف کے سیل فون سے ڈائل کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دونوں بھائی مل کر آنے والے ہیں، لیکن وہ جو بات کی گئی کہ ہم مسترد کرتے ہیں، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں جا سکتے تھے. اور جب یہ پتا چلا کہ فضل الرحمان کو مسودہ نہیں ملا تو مسودہ نہ ملنے والے سے کیا بات کرتے میاں نواز شریف صاحب، یہ بات ہوئی. نواز شریف صاحب کو تمام شقوں کا پتہ نہیں تھا اور اس پر ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ناکام بنا دیا.
یعنی اسٹیبلشمنٹ کا یہ پلان تھا، اور اس پہ میاں نواز شریف کو نظر آیا کہ جمہوریت پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، میاں نواز شریف نے ناکام بنا دیا۔ نواز شریف اتنے جوگا ہوتا، میں دوبارہ بتاتا ہوں، نواز شریف اتنے جوگا ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان ناکام بنا دیتا تو محسن نقوی وزیر داخلہ ہوتا۔ نواز شریف اتنے جوگا ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پلان کو اٹھا کے پھینک دے تو اورنگزیب وزیر خزانہ ہوتا، اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہ ہوتا۔ تو میاں نواز شریف کی جماعت کو حکومت دے دی گئی اس لیے کہ آپ کو عمران خان قبول نہیں ہے، ہمیں عمران خان قبول نہیں ہے، اس لیے آپ حکومت کر لیجیے۔ یہ میاں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ لوگ مجبور کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ فارم 47 پر جیتے ہیں۔ اب فارم 47 پر جیتنے والوں کا کچا چٹھا اگر مزید کھل جائے، بیوروکریسی کے لوگوں کا کچا چٹھا مزید کھل جائے تو پھر کیا رہ جائے گی؟ یعنی ہمارے ہاں جو ایک غیر سیاسی طاقت ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، باقی ان سیاسی طاقتوں کا کیا رہ جائے گا؟ تو یہ لوگ پھنس چکے ہیں، اور یہ پھنسے ہوئے لوگ اس وقت اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بچ پائیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور ان کے لیے مصیبت بڑھتی جا رہی ہے۔ جاتے جاتے میں آپ سرچ کروں، عجیب و غریب خبریں ہیں جو اسرائیل سے آ رہی ہیں، لبنان سے آ رہی ہیں۔ پیجر ڈیوائسز کے دھماکے ہوئے، 9 شہادتوں کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد واکی ٹاکیز کے دھماکے ہوئے ہیں، اور ان میں بھی کم از کم 4 شہادتوں کی اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے زخمی ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ کل دونوں واقعات میں ملا کر زخمیوں کی تعداد 1000 سے اوپر ہے۔ یہ جو پیجر اور واکی ٹاکیز ہیں، یہ کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں لبنان میں حزب اللہ کے لوگوں کے پاس، اور ان دھماکوں میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اسرائیل اس وقت ٹیکنالوجی کے استعمال میں حملہ کرنے میں کہاں پہنچ چکا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسرائیل جس کی ناجائز اولاد ہے وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے مکمل طور پر موجود ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد اسرائیل کے خلاف منظور ہو گئی ہے، لیکن جب یہ معاملہ جاتا ہے سلامتی کونسل میں، ویٹو کر دیا جاتا ہے، اور اب سعودی عرب ایک بار پھر یہ بات کر رہا ہے کہ ہم جو فلسطینی ریاست ہے اس کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن وہ فلسطینی ریاست کن ٹرمز پر ہوگی یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ وہ فلسطینی ریاست جو ہمیں نقشے میں اتنا سا معاہدہ بلفور کے وقت والا وجود نظر آتا تھا نقطے کے برابر اسرائیل کا، وہ ہونی چاہیے، لیکن اب اس نقشے میں جو فلسطین کا وجود ہے وہ اتنا سا رہ گیا ہے، اور باقی پورا نقشہ اسرائیل سے بھرا ہوا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔